بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی تفسیر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی تھے، لیکن منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی راستے میں یہ کہہ کر اپنے 300 آدمیوں سمیت واپس چلا گیا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے، ہماری رائے کے خلاف آپ باہر نکل آئے ہیں، اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر سچے مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو حریثہ اور بنو سلمہ کے دل بھی ڈگمگا گئے، اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 افراد بہت تھوڑے ہیں، اور ایسے میں جنگ لڑنے کے بجائے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ نے مدد فرمائی اور وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی، اور ان کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ یہ سارا حوالہ جنگ بدر کا ہے۔ اس جنگ میں شروع میں 3000 فرشتوں کی بشارت دی گئی تھی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قرظ بن جابر اپنا لشکر لے کر کفار مکہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ کفار کی تعداد پہلے ہی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اب اس لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ اس موقع پر یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر قرظ کا لشکر اچانک آ گیا تو 3000 کے بجائے 5000 فرشتے بھیجے جائیں گے، لیکن پھر قرظ کا لشکر نہیں آیا، اس لیے 5000 فرشتے بھیجنے کی نوبت نہیں آئی۔ جنگ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ ایسی قوم کیسی فلاح پائے گی، یعنی سکسیس، کامیابی، جس کا نبی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اس سے جنگ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پر قرض لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں۔ اس آیت نے انہیں خبردار کر دیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے۔ یہاں سود کو کئی گنا بڑھا کر کھانے کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم شرح پر سود کی اجازت ہے، بلکہ اس وقت چونکہ سودی قرضوں میں بکثرت یہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا، اس لیے ایک واقعے کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے، ورنہ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 اور 278 میں صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل قرض پر جتنی بھی زیادتی ہو وہ سود میں داخل اور حرام ہے۔ جنگ احد کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ شروع میں مسلمان کافر حملہ آوروں پر غالب آ گئے اور کفار کا لشکر پسپا یعنی پیچھے ہٹنا وڈرا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 تیر انداز صحابہ کا ایک دستہ میدان جنگ کے ایک عقبی ٹیلے پر متعین فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ جب دشمن پاسپا ہوا یعنی پیچھے ہٹا اور میدان جنگ خالی ہو گیا تو صحابہ نے اس کو چھوڑا ہوا ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے اس دستے نے جب یہ دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور ہمیں مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلہ چھوڑنے کے مخالفت کی، مگر ان میں سے اکثر نے وہاں ٹھہرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلہ چھوڑ دیا۔ دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو چکا ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں، مگر ان میں سے اکثر نے وہاں ٹھہرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلہ چھوڑ دیا۔ دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو گیا ہے
اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں، تو انہوں نے موقع پا کر ٹیلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے اپنی بساط کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر سب شہید ہو گئے اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کر ان بے خبر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے، بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑے رہ گئے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثار صحابہ کہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد مقابلہ کرتی رہی۔ کفار کا نرگاہ یعنی ٹریپ اتنا سخت تھا کہ اس کشمکش میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ بعد میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر غلط تھی اور ان کے حواس بجا ہوئے تھے، تو ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا، لیکن اس درمیان عرصے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا۔ قرآن کریم ان آیتوں میں انہیں تسلی بھی دے رہا ہے کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن سے مایوس اور دل شکستہ نہ ہونا چاہیے، اور اس طرح بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ شہدائے بدر کی فضیلت سن کر تمنا کیے کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ اس سے اشارہ مال غنیمت کی طرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جہاد میں شریک ہوگا، اسے مال غنیمت میں سے حصہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر اصل نیت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہوگی تو آخرت کا ثواب حاصل ہوگا اور مال غنیمت کی بھی ایک اضافی فائدے کے طور پر ملے گا۔ پسندیدہ چیز سے یہاں مراد مال غنیمت ہے، جسے دیکھ کر عقبی ٹیلے کے اکثر حضرات اپنی امیر کے حکم کے خلاف ٹیلا چھوڑ گئے تھے۔ یعنی اس قسم کے واقعات سے تمہارے اندر پختگی آئے گی اور آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی اس پر زیادہ پریشان اور مغموم رہنے کی بجائے تم صبر اور استقامت سے کام لوگے۔